बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा, 26 जनवरी है और दिन है जुमे का। देखिए, मैं अक्सर ये कहता हूं कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। पूरा निज़ाम इस कोशिश में था कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ को माइनस कर दिया जाए। पूरा जोर लगाने के बावजूद, पूरी कोशिश करने के बावजूद आज दिन तक इमरान खान और तहरीक इंसाफ माइनस नहीं हो सके। देखिए, अब यह बात साबित हो चुकी है कि तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान बल्ला लेने के पीछे मास्टर प्लान क्या था। वो मास्टर प्लान ये था कि तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर उम्मीदवारान जो इलेक्शन जीतेंगे उनको तोड़ लिया जाएगा, उनको किसी और सियासी जमात में शामिल करवा दिया जाएगा। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी हॉर्स ट्रेडिंग की मंडी लगेगी, अरबों खरबों रुपए इस्तेमाल होंगे और तहरीक इंसाफ के वो तमाम तर उम्मीदवारान जो जीतेंगे उनको किसी और सियासी जमात में भेज दिया जाएगा। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनने वाला यह मास्टर प्लान भी नाकाम बना दिया है। अदालत की जानिब से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान के हक में एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। एक फैसले ने पूरी गेम चेंज कर दी है। एक फैसले ने अचानक तहरीक इंसाफ की गेम में दोबारा वापसी को यकीनी बना दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। जुमे का दिन वैसे ही नून लीग के ऊपर बड़ा भारी पड़ता है, लेकिन आज जुमे के दिन नवाज शरीफ का हुकूमत बनाने का पूरा प्लान बढ़ गया है। अदालत की जानिब से फैसला बताने से पहले मैं आपको कल होने वाले राजनपुर के अंदर एक वाकये का हवाल बताता हूं। राजनपुर के अंदर शफकत शाहीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। कल वो अपने हलके के अंदर एक इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसा करने के, जब वो तकरीर करने के लिए स्टेज पर पहुंचे तो जितने जलसे के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर या सपोर्टर बैठे हुए थे, उन्होंने शफकत शाहीन को खिताब करने से रोक दिया और कहा, हम आपका खिताब यहां सुनने नहीं आए, हम आपसे ये हल्फ लेने आए हैं कि आप जीत जाएंगे, हम तमाम लोग आपको वोट देंगे, पूरा गांव आपको वोट देगा, तो पूरा हल्का आपको वोट देगा, लेकिन आप हमारे सामने खड़े होकर ये हल्फ दें कि आप जीतने के बाद किसी और सियासी जमात में नहीं जाएंगे, आप जीतने के बाद बिकेंगे नहीं, आप जीतने के बाद इमरान खान से अपनी वफादारी तब्दील नहीं करेंगे। शफकत शाहीन साहब राजनपुर के ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं, उनके उम्मीदवार हैं। ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको राजनपुर के एक हल्के की बता रहा हूं कि लोगों में शऊर का ये लेवल आ चुका है कि जो उम्मीदवार अपने हल्के के अंदर जा रहा है, उम्मीदवारान से खिताब नहीं सुनना जा रहा, उम्मीदवारान से तकारीर नहीं सुनी जा रही, वहां पर तमाम तर वोटर सपोर्टर सिर्फ एक बात पूछ रहे हैं, अगर आपने जीतने के बाद वफादारी तब्दील करनी है, इमरान खान को धोखा देना है, तो पहले ही बता दो, अगर आपने वफादारी तब्दील की तो 8 फरवरी के बाद तुम्हारी हमारी दुश्मनी होगी। ये खुलेआम तमाम तर वोटर्स अपने उम्मीदवारान को कह रहे हैं। अब आप अंदाजा कीजिए कि इमरान खान के खिलाफ बनाया जाने वाला वो आखिरी प्लान कैसे नाकाम हो रहा है। इससे बड़ी खबर यह है कि अदालत की जानिब से तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान के हक में एक अच्छा बड़ा फैसला आ गया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनका इंतखाबी निशान बल्ला लिया गया, उसके पीछे मास्टर प्लान अब सबको पता चल चुका है। वो मास्टर प्लान यही था कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। बड़ी आराम से इन तमाम आजाद उम्मीदवारों को किसी ना किसी सियासी जमात में भेज दिया जाएगा। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था, उसी दिन पाकिस्तान के बड़े बड़े तजियाकार, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन ये कहना शुरू हो गए थे कि इन इंतखाबात के बाद पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मंडी लगेगी, यानी अरबों खरबों रुपए इस्तेमाल होंगे। यह भी हो सकता है कि जोर जबरदस्ती तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को तोड़ा जाए, जो जोर जबरदस्ती नहीं टूटेगा उसको इतने ज्यादा पैसों का लालच दिया जाए। यानी जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई थी, आपको याद होगा सिंध हाउस के अंदर पूरी मंडी लगी थी, राजा रियाज समेत ये तमाम लोग कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गए थे। बहरहाल प्लान यही था कि तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को तोड़ लिया जाएगा। अगर कोई 15-20 ना भी टूटे तो खैर है, मेजोरिटी को तोड़कर नून लीग, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी या पीपल्स पार्टी में भेज दिया जाएगा और एक कौमी हुकूमत बना दी जाएगी। लेकिन इमरान खान ने यह मास्टर प्लान नाकाम बना दिया। इमरान खान ने मास्टर स्ट्रोक खेलकर यह मास्टर प्लान नाकाम बनाया। अब से 3 दिन पहले लाहौर हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा ने एक दरखास्त दायर की थी। उस दरखास्त के अंदर यह इस्तदा की गई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवार जो इस टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं
ان کو آزاد امیدوار کنسیڈر نہ کیا جائے، ان کو آزاد حیثیت میں امیدوار نہ سمجھا جائے۔ بے شک ان سے انتخابی نشان لے لیا گیا ہے، بے شک ان کے پاس انتخابی نشان بلہ نہیں ہے، لیکن یہ تمام امیدواران پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب آر او کے دفتر میں اپنے اپنے نومینیشن پیپرز جمع کروائے ہیں، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی جمع کروایا ہے۔ انتخابی نشان بلہ ہے یا نہیں ہے، یہ تمام تر امیدواران تحریک انصاف کے امیدوار ہونے چاہیے۔ عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کرے کہ ان کو تحریک انصاف کا امیدوار کنسیڈر کیا جائے۔ اب سلمان اکرم راجہ نے یہ درخواست عمران خان کے کہنے پر لاہور ہائی کورٹ میں کیوں جمع کروائی؟ میں آپ کو دو الفاظ میں یہ سمجھا دیتا ہوں کہ اگر تحریک انصاف کے وہ تمام تر امیدوار کنسیڈر نہ ہوں، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کنسیڈر ہوں، تو وہ بڑی آرام سے پیسے لے کر یا کسی بھی طریقے سے کسی اور سیاسی جماعت میں جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تحریک انصاف کے امیدوار کنسیڈر ہوں گے تو ان کے اوپر پارٹی پالیسی لاگو ہوگی اور وہ پھر اتنی آرام سے کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جا سکیں گے۔ اس حلقے کے اندر دوبارہ انتخاب ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اس بندے کو پارٹی سے نکال دے گی، اس کی سیٹ واپس لے لی جائے گی، لہذا اس سیٹ کے اوپر دوبارہ انتخاب ہوگا۔ اس صورت میں آزاد امیدواروں کا ٹوٹنا ممکن نہیں ہوگا۔ اس صورت میں پاکستان کی تاریخ کی جو سب سے بڑی منڈی لگنی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہونی ہے انتخابات کے بعد، وہ نہیں ہو سکے گی۔ عمران خان نے اسی وجہ سے سلمان اکرم راجہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ آپ لاہور ہائی کورٹ جائیں اور لاہور ہائی کورٹ جا کر جو ہے وہ یہ درخواست جمع کروائیں کہ ہمارے تمام تر امیدواران کو آزاد امیدوار نہ کنسیڈر کیا جائے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کنسیڈر کیا جائے۔ دو رکنی ڈویژنل بینچ تھا، جسٹس باقر علی نجفی اور جسٹس سلطان تنویر، یہ دو رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی کل سماعت کی، اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک اچھی خبر لاہور ہائی کورٹ سے سننے کو ملی۔ دیکھیے، میں اسی وجہ سے بار بار کہتا ہوں کہ قدرت عمران خان پر مہربان ہے، یعنی آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس شخص کو مائنس کرنے کی، اس کی جماعت کو مائنس کرنے کی، صرف آپ پچھلے 5-6 مہینے اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف نہیں کیا گیا، کون کون سا حربہ استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ اس ٹائم لاہور میں صورتحال یہ ہے کہ پورے لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، استحکام پاکستان پارٹی، تحریک لبیک، جماعت الدعوہ یعنی جماعت اسلامی، تمام سیاسی جماعتوں کے بینرز، پینا فلیکس آپ کو نظر آئیں گی۔ صرف پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بینر، کوئی آپ کو فلیکس نظر نہیں آئے گی، کیونکہ باقاعدہ طور پر سرکاری محکمے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے، بینرز، پینا فلیکس اتار رہے ہیں۔ اس کے باوجود کل جمعرات والے دن جو لاہور کی سڑکوں کا حال تھا، خاص طور پر این اے 122 جہاں سے سردار لطیف کھوسہ الیکشن لڑ رہے ہیں، این اے 130 جہاں سے یاسمین راشد صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں، این اے 121 جہاں سے وسیم قادر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، حیران کن طور پر لوگوں کی تعداد کل سڑکوں کے اوپر تھی، ریلیاں نکالی گئی، ورکر کنونشن کیے گئے، بڑے بڑے سیاسی اجتماعات ہو رہے ہیں۔ اتنی پابندیوں کے باوجود آپ پاکستان تحریک انصاف کو مائنس نہیں کر سکے۔ کل لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ دیا گیا سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان قانون کے مطابق ان تمام تر امیدواران کو آزاد امیدوار کنسیڈر نہ کرے، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کا امیدوار یہ آر او کے دفتر میں یہ ٹکٹ جمع کرواتا ہے کہ مجھے فلاں سیاسی جماعت نے نومینیٹ کیا ہے، میں فلاں سیاسی جماعت کا امیدوار ہوں، تو اس امیدوار کو آزاد امیدوار کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، اس امیدوار کو اس سیاسی جماعت کا امیدوار کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس وجہ سے وہ امیدوار جیتنے یا ہارنے کے بعد اس سیاسی جماعت کی پالیسی، اس سیاسی جماعت کے سربراہ کے حکم کا پابند ہوگا۔ وہ اپنی مرضی سے نہ سیٹ چھوڑ سکتا ہے، نہ اپنے ووٹ نہ وہ بک سکتا ہے، نہ وہ کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر قانونی ٹیم نے یہ زبردست پلان کیا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں لے کر جایا جائے اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ حکم لیا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام تر امیدواران کو تحریک انصاف کا امیدوار کنسیڈر کیا جائے۔ اور یہ اب تو بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے یہ جو ایک تاثر بنایا جا رہا ہے کہ جناب اگر
ووٹ دیں گے بھی تو یہ تمام لوگ تو اپنا جو وزن ہے وہ کسی اور سیاسی جماعت کے پلڑے میں ڈال دیں گے. یہ تمام لوگ تو شاید پیسے لے کر دباؤ میں آ کر کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. یہ شاید کل کے فیصلے سے پہلے ہو سکتا تھا لیکن اب یہ ایسا نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کے وہ تمام تر امیدواران جو آزاد ہیں، اس صورت میں آزاد ہیں کہ ان کے پاس انتخابی نشان بلہ نہیں ہے، لیکن وہ تحریک انصاف کی پالیسی، تحریک انصاف کے منشور، تحریک انصاف کے سربراہان کے حکم کے پابند ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی بھی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر لیں گے. لہذا پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے اور عمران خان نے تحریک انصاف کے خلاف بننے والا یہ جو آخری ماسٹر پلان تھا اس کو بھی ناکام بنا دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں بار بار یہ بات کرتا تھا، کئی صحافی اور بھی بات کرتے تھے کہ بلے کا انتخابی نشان الیکشن کے ہونے یا نہ ہونے سے مشروط ہو چکا ہے، کہ اگر بلہ ہوگا تو انتخابات نہیں ہوں گے، اگر بلہ نہیں ہوگا تو انتخابات ہوں گے. لہذا جب بلہ پاکستان تحریک انصاف سے لے لیا گیا، اس کے بعد یہ پلان بنایا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے اگر آزاد امیدوار جیت بھی جائیں گے تو ان تمام تر آزاد امیدواران کو توڑ لیا جائے گا. فیاض الحسن چوہان نے کچھ دن پہلے ٹی وی کے اوپر آ کر یہ پورا پلان ایکسپوز کیا تھا کہ ہمارا پلان ہے کہ تحریک انصاف کے وہی امیدوار جیتیں گے جنہوں نے اپنا وزن دوسری سیاسی جماعتوں میں ڈالنا ہوگا، ورنہ کوئی جیتے گا نہیں. اب وہ جو 15-20 ٹاپ کے لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ کہیں نہیں جائیں گے، جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، سردار لطیف کوسہ ہیں، یاسمین راشد ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، شہریار افریدی صاحب ہیں، اس طریقے کے بیرسٹر گوہر ہیں، اور لوگ ہیں جنہوں نے دوسری پارٹیوں میں نہیں جانا. لیکن جو اور آزاد امیدوار یا ایسے پرومیننٹ فیسز نہیں ہیں، وہ شاید اپنا وزن کسی اور سیاسی جماعت میں ڈال دیں. لیکن کل لاہور ہائی کورٹ نے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ پابند کیا ہے کہ آپ انشور کریں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی منڈی نہ لگے، ان تمام امیدواران کو قانون کے مطابق تحریک انصاف کا امیدوار ڈکلیئر کریں، کنسیڈر کریں. لہذا اب پاکستان تحریک انصاف کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ہم نے ووٹ اپنے امیدوار کو دیا بھی تو عین ممکن ہے کہ وہ امیدوار کسی اور سیاسی جماعت کو جوائن کر لے گا. ایک تو ہر حلقے کے اندر یہی ہو رہا ہے، تمام تر ووٹر سپورٹر اپنے امیدوار سے حلف لے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر یہ گارنٹی مانگ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنی وفاداری تبدیل کی، تم لوٹے ہوئے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. بہرحال جو لوٹوں کا حال ہو رہا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات جیتنے کے بعد تحریک انصاف کا اب کوئی لوٹا ہوگا، کیونکہ جو راجہ ریاض، فیاض الحسن چوہان، فردوس عاشق قوان اور ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوا جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا، وہ کسی قابل نہیں رہے، ان کی سیاست ختم ہو گئی، سیاسی کیریئر ختم ہو گئے. لہذا پاکستان تحریک انصاف کے لیے اب چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں، گراؤنڈ سیٹ ہے، میدان سج چکا ہے. آئندہ آنے والے کچھ دن اس حوالے سے مزید امپورٹنٹ ہوں گے، میں آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.